جو عنوان اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کا وہ عنوان ہے انقلابی تربیت کے اہداف اور اس کے حصول کے ذرائع۔ یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب انقلاب کا دعویٰ لے کر ہم اٹھے ہیں تو اس موضوع پر گفتگو بہت ضروری ہے، تو اسی پر گفتگو ہم نے کرنی ہے۔ ہمارے ساتھی ہیں راول پنڈی سے احسن صاحب، اور تنظیم اسلامی میں بھی ان کی ایک طویل رفاقت رہی ہے، انجمن خدام القرآن اسلام آباد میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، مختلف کورسز میں پڑھاتے رہے ہیں اور ان موضوعات پر ان کی اچھی خاصی گرپ ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ جو عنوان ہے وہ ہے اصل میں انقلابی تربیت کے اہداف، کہ جو جماعت انقلاب کا عزم لے کے کھڑی ہو اس کے اندر جو شامل لوگ ہیں ان کی تربیت، تو اس تربیت کا حاصل کیا ہونا چاہیے، اس تربیت کا فوکس کس بات پہ ہونا چاہیے، اس تربیت کے ٹارگٹس کیا ہونا چاہیے اور ان کے حصول کے ذرائع، کہ ان ٹارگٹس کو وہ تربیت کے اندر جو اہداف مقرر کیے جائیں تو اس کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے۔ تو قلیل وقت ہے، ویسے تو الحمدللہ بہت ساتھی، زیادہ تر ساتھی تو ان مضامین سے گزرے ہیں، تو بات جو ہے وہ مختصر بات جو ہے وہ میں آپ کے آگے رکھتا جاؤں گا تاکہ ایک نقشہ جو ہے ذرا جامع قسم کا نقشہ وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے، اور جب ہم یہاں سے واپس جائیں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ بات اگر دل میں اتر جائے تو اس پر کنسنٹریٹ کریں اپنی انفرادی کیپیسٹی کے اندر۔ تو پہلی بات تو اس میں بنیادی یہ ہے کہ تربیت جب بھی ہوتی ہے کہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کسی گروہ کی تربیت کرنی ہے، کسی شخص کی تربیت کرنی ہے، کسی انسان کی تربیت کرنی ہے، تو وہ اس ہدف کے مطابق کی جاتی ہے کہ جو اچیو کرنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اگر ایک انقلابی جماعت ہے تو اس کی تربیت، اس کا جو ہدف ہے وہ انقلابی ہے۔ ایک لفظ میں جماعت کا جو ہدف ہے وہ انقلاب ہے، ٹھیک ہے، اور تربیت پھر اسی انقلاب کے حصول کے لیے کی جائے گی کہ اس انقلاب کو برپا کیا جا سکے۔ اسی طرح اگر ہدف اسلامی انقلاب ہے تو پھر وہ یا اقامت دین ہے بالفاظ دیگر، تو پھر تربیت کے اہداف بھی اسی اعتبار سے مقرر کیے جائیں گے اور اس شخص کے اندر یا اس گروہ کے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس کے نتیجے میں وہ اسلامی انقلاب کو برپا کر سکیں، ان اوصاف سے متصف ہو کے وہ اقامت دین کا کام سر انجام دے سکیں، اور اس راستے میں جو چیلنجز ان کو پیش آتے ہیں ان کو خوش اسلوبی سے وہ ٹیکل کر سکیں۔ تو اب اس حوالے سے قرآن اور سیرت کے اندر ایک جامع نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، پوری رہنمائی ہمارے سامنے قرآن اور سیرت کے اندر موجود ہے کہ اقامت دین کا کام کرنے والے لوگوں کو تربیت کے کن مراحل سے گزرنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ سارے مقامات تو ظاہر بات ہے ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے، تو اہم باتیں جو ہیں اس میں سب سے پہلی چیز کہ اگر یہ اس تربیت ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک انقلابی جماعت کا حصہ بنیں، ایک انقلابی گروہ کا حصہ بنیں، ایک انقلابی عزم لے کے جو ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، ٹھیک ہے، اس کے مراحل جو ہیں وہ طے کرتے چلے جائیں، تو پہلی چیز کہ اس تربیت سے گزرنے کے لیے اس سے پہلے، اسے پری ریکوزٹ اگر کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا، اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ جو کلمہ شہادت میں یا کلمہ طیبہ میں ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے تو نفی کرنی ہوگی۔ اگر آپ ایک نظام کو برپا کرنا چاہتے ہیں، ایک نظام عدل و قسط کو برپا کرنا چاہتے ہیں، اسلامک ریولوشن لے کے آنا چاہتے ہیں، اقامت دین کرنا چاہتے ہیں، تو باقی جتنے بھی ادیان ہیں ان کا انکار، اگر اس کا انکار ہم دل سے اور زبان سے اور عمل سے، تو پھر یہ ایک خواب ہے کہ جو دیکھ تو لیا ہم نے، لیکن یہ کہ ہم اس کو کبھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، اس کو ہم اس ٹارگٹ کو ہم کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے دل میں اسی باطل نظام کی محبت ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارے مفادات ہیں، تو اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ چیز تو ہمارے جو دین میں ہماری انٹری ہے اسی سے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا بھی یہی تقاضا ہے کہ پہلے سارے الہوں کا انکار کرو، اسی طرح میں کہوں پہلے سارے ادیان کا انکار کرو، سارے نظاموں کا انکار کرو، جس نظام میں رہ رہے ہو اس کا بھی انکار کرو،
تو اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا. اسی چیز کو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. بس جو کوئی انکار کرے طاغوت کا. تو اگر جو نظام ایگزسٹ کر رہا ہے, جو ادیان ایگزسٹ کر رہے ہیں, اگر ہم ان کو طاغوت سمجھیں ہی نہ, تو پھر کس چیز کو ہم چاہتے ہیں, کس نظام, اس نظام کو کیوں لانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو پہلے تو ان کا انکار جو ہے یہ ایک لازمی تقاضا ہے. اور اسی چیز کو سورہ ابراہیم کے سورہ ممتحنہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے جو ہے وہ واضح فرمایا. ابراہیم علیہ السلام جن کا مقام جو ہے وہ بیان محتاج نہیں ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور یہ براہ راست خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز ہیں صحابہ اکرام, ان سے خطاب ہے. اور اسی طرح دیکھیں تو یہ بالواسطہ جو ہے وہ پوری امت سے خطاب ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم, اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, کہ تمہارے لیے لازماً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے, اور والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ تھے. اب وہ ان کے ساتھ ظاہر بات ہے کوئی بہت بڑا جتھا تو نہیں تھا, لیکن جو بھی ان کے ساتھ تھے تو ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون, کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, یا ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم برات کا اعلان کرتے ہیں, بے شک ہم اظہار بیزاری کرتے ہیں ان سے, کہ تم لوگوں سے اور ان لوگوں سے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو, ان لوگوں سے, ان بتوں سے, اس سسٹم سے, اس دین سے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو, جس کی تم غلامی اختیار کیے ہوئے ہو, من دون اللہ, اللہ کے سوا, اللہ کے سوا اگر تم نے کسی کی بھی غلامی اختیار کر رکھی ہے تو ہم اسے برات کا اعلان کرتے ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی کی اور عداوت کی ابتدا ہو گئی, اس کا آغاز ہو گیا. اچھا یہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا؟ ابداً ہمیشہ کے لیے ہو گیا, لیکن ساتھ میں ایکسیپشن بھی دے دی, حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ, یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کر لو, یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قبول کر لو, اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. اگر تم اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لو تو ٹھیک ہے, پھر ہم اور تم ایک پیج پہ ہیں, پھر ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہاں یہ کہ اس حاکمیت کا نفاذ تم کرو یا کوئی ہم میں سے کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ کہ ان الحکم الا للہ, اگر ایک پیج پہ آ جائیں گے, یعنی کہ میں اس کو اپنے کانٹیکسٹ میں لے کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو ہو گیا پری ریکوزٹ, کہ اگر جو ایگزسٹنگ نظام ہے جو اس کو طاغوت سمجھنا اور اس کا انکار کرنا, اس سے اظہار برات کرنا, اعلانیہ اظہار برات کرنا, ٹھیک ہے, تو یہ اس کا پری ریکوزٹ ہے. ورنہ یہ ہے کہ وہ جذبہ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ بس ایک خاص حد تک رہے گا, اس سے آگے بڑھ بھی نہیں سکے گا, اس کو اللہ آگے بڑھائے گا ہی نہیں. اچھا اس کے بعد کچھ اوصاف, اور اوصاف کی طرف آتے ہیں کہ انقلابی تربیت کے جو اہداف ہیں وہ کون سے اوصاف ہیں کہ جو انقلاب کے لیے کام کرنے والے لوگوں میں, انقلابیوں کے اندر پیدا ہونے چاہیے. کئی مقامات ہیں قرآن میں, جو جامع مقام ہے جس کو ڈاکٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے اس حوالے سے, انقلابی کارکنوں کی تربیت کے حوالے سے ایک جامع مقام. تو اس جامع مقام سورہ مائدہ کی آیات ہیں 54, 55, 56. تو 54 آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے. وہ 4 چیزیں وہ ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے ارتداد اختیار کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک تو ظاہری ارتداد ہے کہ مرتدی ہو جائے بندہ, اور ایک یہ کہ باطنی ارتداد ہے. باطنی ارتداد کیا ہے کہ دین کا تقاضا سامنے آ جائے, بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے کیا کام کیا, بات کو اور ان کی زندگیاں کس منہج پہ گزری, وہ چیز واضح ہو جائے, اور اس کے بعد انسان اس کو کرنے پر آمادہ ہو کر پھر آہستہ آہستہ پسپائی اختیار کرے, اس کے لیے جواز تراشے, اس کے لیے جسٹیفیکیشن تراشے. تو یہ باطنی ارتداد ہے, وہ دل ہی دل میں اس چیز سے بیک فٹ پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اگر تم اگر اپنے دین سے مرتد ہو جاؤ گے تو کیا کرے گا اللہ, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو اللہ نے تو اپنا کام لینا. تو اللہ تعالیٰ تو اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے, چونکہ عالم اسباب ہے تو اللہ کیا کرے گا, ایک اور قوم کو کھڑا کر دے گا. اور وہ جو قوم اللہ کھڑا کرے گا اس میں کیا صفات ہوں گی, وہ وہی صفات ہوں گی کہ جو اس کام کو کرنے کے لیے چاہیے. پھر کہ تم نہیں کرتے, تم اپنے آپ کو ان مراحل سے نہیں گزارنا چاہتے, تم وہ تربیت کا پیکج تمہیں قابل قبول نہیں ہے, تم نے اپنے آپ کو اس راستے پہ نہیں ڈالا, تو اللہ ایک نئی قوم لائے گا, وہ راستہ اختیار کریں گے, وہ تربیت کے ان مراحل سے گزر کے وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں گے اور وہ کام کر گزریں گے. اور وہ ان کے پہلی صفت کیا ہے کہ فسوف یأتی اللہ بقوم, پس اللہ تعالیٰ جلد ہی ایک قوم کو لے آئے گا. اور وہ قوم کیا ہوگی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحبہم ویحبونہ, وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو یہ تو بات ہو گئی بالکل تعلق مع اللہ, کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ ان 2 الفاظ کے اندر بیان کر دیا گیا, یحبہم ویحبونہ,
کہ وہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اچھا، اور یہ قرآن ایک اور مقام پر کہتا بھی ہے اہل ایمان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، اللہ سے بڑھ کے ان کے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہوتی. اس چیز پر اب زیادہ وضاحت ابھی نہیں کریں گے، آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ سمجھے اسی محبت کا مظہر ہے، تو بس وہ سمجھیں از خود کہ اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے، وہ تقاضے آگے رکھے جا رہے ہیں گویا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ آگے جو دوسرا وصف بیان کیا کہ وہ جو قوم اللہ لے کے آئے گا تو وہ یہ تو ان کا اللہ سے تعلق ہو گیا. پھر وہ کیا کرے گی؟ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، وہ جو ایمان والے ہوں گے، جو حق پر ڈٹے ہوئے لوگ ہوں گے، اہل حق کے کیمپ میں جو لوگ ہوں گے، ان کے لیے وہ بڑے نرم دل ہوں گے. یعنی ان کے آپس کے تعلق کی جو ہے وہ بنیادیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کا آپس کا تعلق جو ہے وہ تواضع پر، انکساری پر، ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی پر جو ہے وہ مشتمل ہوگا. جبکہ عزت علی الکافرین، کفار کے حق میں بڑے شدید تر ہوں گے. جو مخالفین ہیں، جو اس دعوت کے راستے کی رکاوٹ ہیں، ان کے لیے وہ بڑے شدید تر ہوں، ان کے لیے وہ جو ہے وہ اچھا، اس کی مثالیں اگر ہم جاتے ہیں سیرت کے اندر تو بے شمار مثالیں ہیں. اور سیرت میں وہ مثالیں کیا ہیں؟ اچھا، اس پہ جانے سے پہلے سورہ فتح کو بھی اگر لے آئیں، ڈاکٹر صاحب بھی اس کو پیرالل لایا کرتے تھے. سورہ فتح کے اندر بھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام بیان کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ مشن اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ تمہارا کام ہے، اور وکفی باللہ شہیدا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ وسلم کے ساتھیوں کا ذکر کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی اس ٹیم کا ذکر آیا کہ جس نے یہ کام سر انجام دیا. تو ان کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتائی ہیں اس میں بھی یہی دونوں صفات آ گئی، لیکن دونوں صفات کی جو ہے وہ ترتیب الٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پہلی صفت کیا ذکر کی کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل، آپس میں ایک دوسرے کے بڑے نرمی کے جذبات ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے، سجدے کرتے، اللہ کا فضل تلاش کریں، اللہ کی رضا کے جویاں ہیں، اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں. ٹھیک ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور یہ کہ ان کے چہروں کے اوپر وہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے، جو ان کے چہروں پہ نورانیت پیدا ہوئی ہے، کس وجہ سے؟ سجدوں کے اثر سے. یعنی کہ یہ اصل میں ان کی باطنی کیفیت ہے کہ جو چہرے سے آیا ہے. ٹھیک ہے، اور ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مثال تو بیان کی ہے تورات کے اندر، اور انجیل کے اندر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے پوری آگے ایک مثال بیان کی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. تو اس ادھر تک اگر بات کو رکھیں تو یہ چیز یہ بھی سامنے آ گئی کہ اللہ سے ان کا تعلق کس قدر مضبوط ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اللہ کی عبادت کا شوق بھی ہے. اور یہی چیز ہے کہ جو ان کو اس کام پر ابھارے ہوئے ہے کہ جس کام کا اللہ نے پچھلی آیت میں ذکر کر دیا کہ وہ اقامت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بہرحال ان کی آپس کے تعلقات کی نوعیت. اچھا، آپس کے تعلقات کی نوعیت کے حوالے سے میں کہتا سیرت میں بے شمار ایگزامپلس، صرف اشارے کہ غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر اور ان کا بیٹا آمنے سامنے، تو جو بعد میں ان کا ڈائلاگ ہوا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے جو اپنے ماموں کو قتل کیا غزوہ بدر میں. مصعب بن عمیر کا بھائی جو ہے وہ جب بدر میں قید ہوا تو انہوں نے اپنے انصاری ساتھی کو کیا کہا اس کے بارے میں کہ اس کی ماں بڑا فدیہ دے گی، بڑا کس کے اس کو تم باندھو. پھر سعد بن وقاص جو ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے غزوہ احد کے دن اور مشرکین کے جتھے نے جو ہے وہ پورا حملہ کیا ہوا ہے، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو صحابہ مہاجرین صحابہ میں سے ایک ہیں جو اب بالآخر بچ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سامنے عتبہ بن ابی وقاص ہے جو ان کا بھائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بڑی زبردست گزن پہنچائی، اس موقع پہ بڑی زبردست جو ہے وہ ذکر پہنچائی. تو سعد بن وقاص چاہتے تھے کہ اس کا سر جو ہے وہ اڑا دیں، لیکن بہرحال یہ کہ اڑا کسی اور نے دیا، لیکن یہ ان کی خواہش تھی کہ وہ اڑا دیں. تو اسی طرح جو عبداللہ بن، اچھا یہ تو ہو گئے بالکل جو کفار اور مسلمان آمنے سامنے ہیں. اب دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی کے کیا کرتوت تھے. اور غزوہ بنو المستلق سے جب واپس ہو رہے ہیں تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے جن کا اپنا نام عبداللہ ہے وہ کھڑے ہو گئے راستے میں تلوار لے کے کہ یہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمینگی سے بھری، خباثت سے بھری بکواس کی ہے، یہ میرا باپ ہے، لیکن یہ اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے. تلوار نکال کے باپ پہ کھڑے ہو گئے. اب باپ بھی تو کلمہ گو ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ ان کی ہمدردی، ان کی جو ان کے دل میں عزت اور احترام ہے وہ کس کے لیے؟ تو یہ اصل میں وہ اس چیز کی مثال ہے کہ یہ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم والا کیا معاملہ ہے کہ اس کی بھی بے شمار مثالیں. اس میں دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی غزوات نہیں ہو رہے، کوئی جنگیں نہیں ہو رہی، تو مکے کے اندر کون ہے کہ جو غلاموں کے اوپر، لونڈیوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے اور ان کو وہاں سے وہ جو ہے وہ چھڑوا رہا ہے اور منہ مانگی قیمت دیتے ہوں گے مشرکین کو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ مسلمانوں کے لیے اقامت دین سے ہٹ کے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں بھائیوں کے لیے وہ کیا، ان کے دل میں کیا جذبات ہے کہ مال کس طرح ان کے لیے خرچ کرتے تھے. حالانکہ وہاں سے کوئی ریٹرن تو نہیں نظر آ رہا ہے. ایک غلام کو آزاد کرائیں گے تو غلام کیا کر لے گا مکے کے اندر ان کے لیے، لیکن وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟
اور وہ کون سے جذبات ہیں وہ جو ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے غلام مسلمان بھائی کو جو ہے وہ غلامی کے شکنجے سے نجات دلائیں، جو مشرک ان کے اوپر ظلم و ستم توڑے ہوئے. اسی طرح اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر آپ جب مدینہ ہجرت ہوتی ہے تو مواقعات مدینہ ہمارے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا نقشہ کھینچا ہے قرآن کے اندر. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصَةٌ چاہے کہ وہ خود تنگی کی حالت میں ہو. تو جو انصار نے جو ان کا احترام کیا تھا اور جو ان کے لیے قربانی دی تھی اپنے مہاجرین بھائی کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو یہ پھر جنگ یرموک وہ بھی واقعہ معروف ہے کہ ایک شہید ہو رہے ہیں تو پانی دوسرے کو پلا دو، وہ جناب شہادت کے وقت پانی تیسرے کو پلا دو، اور جب کسی کو پینا نصیب نہ ہو اور تینوں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ جو ہے یہ صرف اس طرف ہلکے ہلکے اشارے ہیں، ہم سب ان چیزوں سے گزرے ہیں. تو اس چیز کو اگر جائیں گے اب تو جو مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے سورہ مجادلہ کی آخری آیت. سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کریں، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو پاؤں تلے روند کے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں اور فخریہ اپنی حاکمیت کا نعرہ لگائے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز ایمان والوں کو نہیں پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں. ایسے لوگوں سے کیا ہونا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سورہ ممتحنہ کی طرف جائیں تو ایسے لوگوں سے بغض ہونا چاہیے، ایسے لوگوں سے عداوت ہونی چاہیے، اظہار دشمنی ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ ان کی شکل ہمیں پسند نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے طور طریقے ہمیں پسند نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ مجھے اس نظام میں کوئی اپرچونٹی نہیں ملی، مجھے نوکری نہیں ملی یا میرے بھائی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی تو میں جناب اٹھ کھڑا ہوں اس نظام کے خلاف. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی غیرت میں اٹھ کے کھڑا ہوں. یہ اصل میں تقاضا رکھا جا رہا ہے سامنے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ چاہے وہ ان کے باپ اور بیٹے اور ان کے بھائی اور رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ اللہ اور رسول کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، وہ اس باطل نظام پر راضی ہیں، وہ اس باطل نظام کے کل پرزے بنے ہوئے ہیں، وہ اس باطل نظام کو سہارے میں ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں ہونی چاہیے. اس نظام ہی کو سپورٹ کرنے والی گویا بات ہے. اور کہا کہ خود ہم ایک طرف اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہوں اور دوسری طرف اسی باطل نظام کے کل پرزوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہوں، یا خود اس کا ایک پرزہ بنے ہوئے ہوں، تو پھر اقامت دین کیسے ہوگی؟ نظام کو چینج کیسے کریں گے؟ ریولوشن کیسے لے کے آئیں گے؟ انقلاب کیسے برپا ہوگا؟ یہ انقلاب تو میرے اپنے اندر نہیں آیا، میں تو خود اس نظام کو بھی چلا رہا ہوں اور ادھر بھی کچھ 2-4-5 ہزار 10,000 انفاق کر کے تو 2-4 گھنٹے لگا کے درس قرآن سن کے اور یہ خوش ہو رہا ہوں دل ہی دل میں کہ میں اقامت دین کا کام کروں، میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہوں. اسی نظام کو میں سپلائز دے رہا ہوں، میرا بڑا کاروبار ہے اور بڑے بڑے جو ہے میرے بزنس پارٹنر ہیں جو کہ اسی نظام کو چلانے والے ہیں اور اقامت دین کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ اب اس چیز کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیسے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیسے لیا؟ اس پر ایک روایت آتی ہے جس کے اندر جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ کسی فاسق اور فاجر کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہو، کیونکہ اس احسان کی وجہ سے میرے دل میں اس کی محبت کے جذبات نہ پیدا ہو جائیں، تشکر اور محبت کے جذبات نہ پیدا ہو جائیں، کیونکہ جو وحی اے اللہ تیری تو نے مجھ پر نازل کی ہے اس وحی کے اندر میں نے یہ لکھا ہوا پایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اس وحی کے اندر میں نے یہ لکھا ہوا پایا. اس درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ کسی فاسق و فاجر کا احسان نہ ہو. آج تو ہم اس نظام کے علم برداروں کے احسانوں تلے دبے میں ہیں، نہ دبے میں بلکہ دبنا چاہتے ہیں، ان سے بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کی نوکری بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ معاملہ پھر آگے تو نہیں بڑھے گا اس طرح. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پوائنٹ ویسے تو بڑی جلدی نکل جاتا ہے، لیکن اس کی گریوٹی کو آج کے دور میں اگر محسوس کریں نا تو اس کی گریوٹی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. تیسرا جو اللہ تعالیٰ نے پھر بس بتایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 54 میں، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو اللہ سے محبت میں شدید تر ہیں اور ان کے آپس کے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے، ان کا اگلا کام کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اب اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مقصد آپ جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن اس میں چند چیزیں جو ہیں وہ موٹی موٹی میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. جہاد کس لیول کا اور جہاد کا مطالبہ کسی خاص گروہ سے نہیں. سورہ حج میں چلے جائیں، سب نے سن رکھا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہاد،
اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے، اور سورہ صف میں چلے جائیں. تو یہ جہاد صرف انقلاب کے لیے نہیں ہے، یہ جہاد صرف انقلاب کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذاتی فلاح اور ذاتی نجات کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہی مشن سورہ صف کے اندر بیان کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جب یہ اقامت دین کا ٹاسک اللہ نے وہاں پہ سامنے رکھا تو آگے کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کہ اے ایمان والو میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے. یہ تجارت کرو گے تو دردناک عذاب سے بچو گے. اقامت دین تو ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تمہاری زندگی میں کرے گا نہیں کرے گا، جب اللہ چاہے گا کر دے گا، لیکن تم عذاب علیم سے تب بچو گے جب تم یہ سودا کرو گے اللہ کے ساتھ. اور وہ سودا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی راہ میں جہاد کرو گے باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. تو یہ تو انقلاب کے لیے تو ناگزیر ہے جہاد فی سبیل اللہ، لیکن یہ ہر ایمان والے کی ذاتی فلاح فوز و فلاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ناگزیر قرار دیا، ورنہ عذاب علیم ہے. ٹھیک ہے، اسی کو آگے چلاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس راستے کی رکاوٹ کیا ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ جو رکاوٹ بن جاتی ہے؟ پھر وہ جان اور مال کھپتا نہیں ہے اس طرح، وہ اللہ سے وہ محبت میں وہ درجے طے نہیں ہوتے، وہ آپس کے تعلقات کی اور جو طاغوت سے بغاوت کی وہ نوعیت پیدا نہیں ہوتی، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو مطلوب ہے. تو وہ جہاد کے راستے کی رکاوٹ سورہ توبہ کی آیت وہ بھی معروف ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ اللہ تعالیٰ نے 5 محبتیں گنوا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وانبار اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ مال آ گیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا، اگر یہ تمہیں اللہ تعالیٰ احب الیہ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ تمہیں محبوب ہو گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فتربصوا، پھر جاؤ تربص میں پڑے رہو، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو جاؤ پھر ٹھہرے رہو حتی یاتی اللہ بامرہ. تو پتہ لگا، اس آیت کو میں نے یہاں پہ اس لیے رکھا کہ اس کے راستے کی جو ہے وہ رکاوٹیں پتہ لگ جائیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے کی رکاوٹ یہ 8 چیزیں جس کو اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، تو یہ اس کی رکاوٹیں ہیں. اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز ذرا ذہن میں نوٹ کریں تو اس کو تازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اہل ایمان ہے، وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے لیا ہے کہ الستو بربکم قالوا بلا، لیکن اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی وعدہ لیا، ان سے خصوصی سودا کیا. اور یہ بھی نہیں کہ جو کر لے تو کر لے، جو نہیں کر لے تو اللہ نے اس کو ایگزمپٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کر لیا اللہ نے، اب جب کر لیا تو پھر اس کو نبھانا بھی پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ توبہ میں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال. مال اور جان اللہ نے ایمان والوں سے، جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ نے اس کے مال اور جان خرید لیے. اس کے بدلے کیا دے دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے کیا ہے؟ جنت ہے. تو مال اور جان اب یہی ہے کہ تجاہدون فی سبیل اللہ، تو تجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ لگاؤ پھر یہ مال اور جان اللہ کے راستے میں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند، تو انسان کے راستے میں جب یہ رکاوٹیں آتی ہیں انسان آہستہ آہستہ بیک فٹ پہ جانا شروع ہو جاتا ہے. وہ اس کو سمجھ کے بھی جہاد کی فرضیت کو، اس اقامت دین کی فرضیت کو سمجھتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ جب پسپائی اختیار کرتا ہے اسی مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ جو قرآن نے ڈکلیئر کیا، وہ قرآن نے کیا ڈکلیئر کیا؟ اس کو بھی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس وعدہ خلافی کے نتیجے میں، کہ جو اللہ سے عہد کیا ہے، جو اللہ سے سودا کیا ہے، اس وعدہ خلافی کے نتیجے میں پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفاق کو کھبو دیتا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، اس دن تک کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے. یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کھبو دیا، اتار دیا، بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے. اچھا کس وجہ؟ آگے اللہ نے ریزن بھی بتا دی، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس سبب سے کہ انہوں نے اس کی وعدہ خلافی کی جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جو انہوں نے اللہ سے سودا کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس کی وعدہ خلافی کی پاداش میں اللہ نے یہ نفاق ان کے دلوں میں بٹھایا. وبما کانوا یکذبون، اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. اور اسی کو اگر میں آگے لے کے جاؤں ذرا سا، تو آپ یہ دیکھیں کہ سورہ منافقون کے اندر اور سورہ توبہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ڈکلیئر کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا منافقوں کو.
بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور اسی چیز کو سورہ توبہ میں اللہ نے مزید اجاگر کر دیا. اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں, اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول میں کفر کیا ہے. اس نفاق کو اللہ نے کفر سے تعبیر کر دیا وہاں پہ. اور وہاں پہ بھی کنکلوڈ کیا کیا, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور سورہ بقرہ کے اندر چلے جائیں تو جب اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں فاسقوں کا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا اس مثال کے ذریعے سے مگر فاسقوں کو. اور وہ فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, یہ فاسق وہ ہیں کہ جو اللہ سے عہد پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں. اور وہ کون سا عہد ہے؟ وہ یہی عہد ہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اور وہ یہی عہد ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اسی آیت میں اللہ نے اس کو آگے عہد سے بھی تعبیر کر دیا کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق ہے. اس کو جب پختہ کر لیتا ہے ایمان والا, اللہ نے سودا کر لیا اس کے ساتھ, تجارت کر لی, جب وہ پیچھے ہٹتا ہے تو نفاق کے کھڈے میں جا کے گرتا, فسق کے کھڈے میں جا کے گرتا. ٹھیک, تو یہ تو بہرحال یہ اس کی اہمیت ہے. اور جو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں وہ کون ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے تعبیر کیا کہ یہ وہ مرد ہوتے ہیں, جوان مرد, کہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان مردان حق سے تعبیر کیا کہ جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. اور اسی کو اگر چلے جائیں سورہ حجرات میں تو انما المؤمنین الذین آمنوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. یہ سچے ہیں. کس چیز میں سچے ہیں؟ انہوں نے وعدہ پورا کر دیا تو یہ سچے ہیں. تو یہ راستے جو ہیں وہ دونوں کھل جاتے ہیں یہاں سے. اب چوتھا جو وصف سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, چوتھا اور آخری وصف اس مقام کے اوپر, کہ جو انقلابیوں میں یہ وصف پیدا ہونا چاہیے, وہ کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم, کہ وہ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. لوگ ان کو اس راستے سے, اس مشن سے, اس فکر سے, اس انقلاب کے جو راستہ جس پر وہ گامزن ہے اسے ہٹانے کی, ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں وہ ڈاکٹر صاحب جو بیان کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, آمین, وہ ناصحانہ بھی ہوگی اور وہ مخالفانہ بھی ہوگی. وہ پیار محبت سے بھی ادھر کھینچیں گے اور وہ جناب زور زبردستی بھی. مصعب بن عمیر کو یاد کریں کہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو کیا شان و شوکت ہے, کیا امیر گھرانے سے, اور کیسے وہ گھر والوں نے اور ماں نے جو ہے وہ بلیک میل کیا, تو کپڑے بھی اتار کے نکلے گھر سے. پھر آئے تو نہیں اس بلیک میلنگ, اس چکر میں آئے تو نہیں. ٹھیک ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جو تان و طنز ہوا ہے جسمانی تشدد کے علاوہ, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کو کہا جائے کہ یہ کذاب ہے, نعوذ باللہ, یہ جادوگر ہیں, یہ پاگل ہیں, یہ مجنون ہیں, تو یہ ملامت کی یہ بھی تو ایک شدت ہے. ٹھیک ہے, تو آج ملامت کی کیا صورت ہے؟ آج یہ صورتیں تو اپنی جگہ پہ, گالیاں تو شاید ہمیں اس طرح نہ پڑے, لیکن یہ ہے کہ یہ پیار محبت والی ملامت تو بہت ہوتی ہے, یہ لالچ تو بہت ملتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو نیریٹو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, جو بیانیاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اس کے کاؤنٹر نیریٹو بھی بہت سارے ہوتے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بیانیاں بھی. گاندھی صاحب کا ایک کلپ میں نے سنا تو فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے جو بچے تھے نا, 3 بیٹے, تو وہ حام اور سام اور تیسرے, تو وہ ان سے 3 نسلیں چلیں, وہ قومیں ابھی یہاں آباد ہیں. تو جو ہم لوگ ہیں نا, ہم ہو گئے, عرب ہو گئے, ان سے قوموں کی اللہ نے باری لگا دی ہے. تو ایک قوم تو جو ہے وہ ہم تو رول کر چکے دنیا کے اوپر, تو انہوں نے کہا اب ہمارا دوبارہ سے غالب آ جانا بعید از قیاس ہے. چنانچہ اب یہ باری کس کی ہے؟ یہ اب ان یورپین اقوام کی باری ہے, یہ سفید فام لوگوں کی باری ہے. تو اب آپ کیا کریں؟ اب وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں کہ اب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو مسلمان کر دے اور وہ دنیا کے اوپر ڈومینیٹ کر دے. تو یہ ایک کاؤنٹر بیانیہ آ گیا نا. اب جو سنے گا تو وہ تو بیٹھ جائے گا, وہ شیور مرغی کی طرح بس پنجرے میں بیٹھ جاؤ, اور یا تو اپنی موت کا انتظار کرو کہ تم بھی کسی ڈیزی کٹر کا شکار ہو جاؤ, اور یا پھر کیا کرو, یا پھر یہ کہ دعائیں کرو کہ یا اللہ ان کو مسلمان کر دے. ہم نے تو کرنا نہیں, ہم تو حام یا سام فلاں کی نسل سے ہیں, تو ہمارے تو اب ہے نہیں, مقدر میں ہی نہیں ہے. اب اگر بندہ اس کا شکار ہو جائے, یہ بھی ایک بڑی زبردست قسم کی ملامت ہی ہے کہ جو ڈی ٹریک کرنے کے, تو اگر بندہ اس کا شکار ہو جائے, اس ذہنی کیفیت سے دوچار ہو جائے, ارتیاب میں چلا جائے, تربص میں چلا جائے, شک میں پڑ جائے, تو یہ یجاہدون فی سبیل اللہ اور یہ جناب لا یخافون لومۃ لائم, یہ ساری چیزیں پھر وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. وہ اللہ کی محبت, وہ اقامت دین, وہ انقلاب, وہ بس وہ ٹھیک ہے زبان پہ تو ہوگا, لیکن وہ دل میں کسی اور ہی دنیا میں رہ رہا ہوگا. چنانچہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے وہ کمٹمنٹ چاہیے, اس کمٹمنٹ کو کہیں سے پیدا بھی ہونی ہے. چنانچہ یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَنَّهُمْ مِنْ قَبْلِ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور جنہوں نے انیک اعمال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں لازماً خلافت عطا کرے گا. تو اللہ نے کوئی حامیوں یا سامیوں سے تو وعدہ نہیں کیا. جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کو اختیار کرے گا, اللہ کی راہ میں ڈٹ جائے گا, تو جاہدون فی سبیل اللہ کرے گا, اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لازماً لیستخلفنہم فی الارض کما استخلفنہم من قبل کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا. تو بہرحال اب آگے چلیں تو اس پہ ایک نظر اس پہ اچھا اس کا جو ایک اوورآل نقشہ نکلتا ہے نا, وہ اگر اس کو ایک اعتبار سے ہم کہیں کہ اس کا حاصل کیا ہوتا ہے, جو پرسنالٹی تیار ہوتی ہے, وہ پرسنالٹی سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 146 میں بیان فرمائی. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ اور کتنی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ربیوں نے, اللہ والوں نے مل کر قتال کیا. اور وہ اللہ والے کون تھے؟ فما وہنوا, تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ, ان کے اندر وہ وہن کا شکار نہیں ہوئے اس سبب سے کہ جو اللہ کے راستے میں جب وہ انہوں نے کوشش کی تو وہ وہن کا شکار نہیں ہوئے اس سبب سے کہ جو مصیبتیں ان کو اللہ کے راستے میں پہنچی. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین, اور نہ وہ ضعف کا شکار ہوئے اور نہ وہ استقامت کا شکار ہوئے. تو وہن کیا ہے؟ وہن یہی حب الدنیا وکراہیت الموت کہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت. اور دنیا کی محبت اور موت سے کراہت کس کا ریورس ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا ریورس ہے. یہ جب وہاں کی بیماری پیدا ہو جائے, دنیا سے محبت ہو جائے, انسان رہنا چاہے اور ہزاروں سال رہنا چاہے اور اس کا یہاں سے جانے کو دل ہی نہ کرے, اور موت سے کراہت پیدا ہو جائے, تو یہ شخص تو پھر مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا, اور کچھ بھی ہو سکتا. اور یہ ضعف کیا ہے؟ ضعف ہے قوت ارادی کی کمی. قوت ارادی نہیں ہے, اس کام کا بیڑا ہی نہیں اٹھا رہا, دیکھ رہا ہے کہ یہ کام تو پھیلے گا ہی نہیں. آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ارادی کیا ہوگی جب غار حرا سے نیچے آتے ہیں تو اکیلے مسلمان ہیں, اور ان صحابہ کی کیا قوت ارادی ہوگی, ان کا عزم کی کیفیت کیا ہوگی کہ جو مکی زندگی کے اندر موجود ہیں اور چند سو سے زیادہ بڑھ نہیں پا رہے اور مارے کھا رہے ہیں اور ہجرتیں کر رہے ہیں. ان کا عزم کی قوت ارادی کا کیا, لیکن پھر بھی وہ کمیٹڈ ہے کہ اسی پر انویسٹ کرو, جان بھی مال بھی لگاؤ ادھر. پھر بھی وہ اسی کمٹمنٹ پہ, اسی فکر پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں, اپنے گھر اور اپنی فیملیز کو قربان کر رہے ہیں. اور وہ مستقانو, استقانت کیا ہے کہ دشمن کے سامنے بزدلی دکھا دو. یوں تو انقلاب کا عزم لے کے بڑا اٹھے, لیکن دو ڈنڈے پڑے تو جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. تو یہ استقانت ہے. تو یہ تین سمجھیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ وہن سے, ضعف سے اور استقانت سے یہ ہمیں نجات ملے یا مل گئی ہے کہ نہیں ملی, اس کے لیے سارے تربیتی مراحل سے گزرنا. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے گویا کہ میرے اندر وہن ہے, میرے اندر استقانت ہے, میرے اندر ضعف ہے یا نہیں. تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو جانچتے رہیں. اب ہلکا سا اشارہ کہ انقلابی تربیت کو, اہداف کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں. چار چیزیں ہیں. پہلی چیز اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر, ان کی سنتوں کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ جو پہلا وصف بیان ہوا وہ ہے اللہ کی محبت, کہ اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ اللہ سے محبت کریں گے. سورہ آل عمران میں بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ یہ اللہ سے محبت اور اللہ تم سے محبت کرے, تو یہ ریسیپروکل چیزیں وہاں پہ بھی بیان ہوگی. لیکن اس کی شرط کیا لگائی اللہ نے؟ فاتبعونی, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو اقامت دین کا کام کرنا چاہے اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھ لے, اپنے گھر میں بھی دیکھ لے, اپنے حلقہ اثر میں بھی دیکھ لے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل ہو رہا, اس کو رسول اللہ علیہ وسلم سے اتباع کی تڑپ ہے کہ نہیں ہے. اور اس میں ایک اشارہ یہ کہ سنتوں کے اتباع میں بیلنس کا بھی خیال رکھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کس سنت کو کتنا مقدم رکھا, کتنی ویٹیج دی. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت موقدہ کیا ہے جو پورے 23 سال پر محیط ہے, تو اس سنت کو اسی طرح موقد کر کے میں بھی لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا. دوسری چیز اس میں, اس کا دوسرا ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ. یہی جو سودا اللہ نے کیا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, جو چیز اللہ نے لے لی ہے, تم سے خرید لی ہے, تو بس پھر دو نا اللہ کو. پھر روک کے کیوں رکھ رہے ہو؟ سودا کر کے اگر تم چیز روک لو, کسی کا مال روک لو دنیا میں, تو وہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ تو اللہ نے جس چیز کا تم سے سودا کیا, اگر تم اس کو روک لو اور اللہ کے راستے میں نہ لگاؤ, تو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا پھر؟ تو وہ لگائیں. تیسری چیز اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ قرآن حکیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں اللہ نے بتا دی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ادھر وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا, یہ سورہ کہف میں بتا دی.
کہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. اپنے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے اس کی تلاوت کیے جائے. یہ جو ہے یہ وہ لومۃ لائم سے بھی بچائے گی, یجاہدون فی سبیل اللہ پہ بھی اکسائے گی, اور یہ آپ کے اندر رحماء بینہم اشداء علی الکفار و رحماء بینہم بھی کیفیت بھی پیدا کرے گی. اور آخری جو چوتھی چیز ہے وہ ہے کہ مخالفتوں کے اوپر صبر و استقامت. اس چیز کو بھی سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. استقامت نہیں ہے, کنسسٹنسی پرزیورنس نہیں ہے, تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس راستے کے مسافر نہیں بن سکتا. تو اگر ان خطوط پر تربیت ہو جائے اور ایک یہ اللہ والے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں. اب یہ کام یہ 4 تھنگس ٹو ڈو ہیں جو ہم نے کرنی ہے. اتباع رسول, اپنا جائزہ لینا ہے واپسی پہ. پھر یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راستے میں مال جان لگانے کی, وقت صلاحیت لگانے کی کیا کیفیت ہے. تیسری چیز, قرآن سے ہمارا تعلق کیسا. چوتھی چیز کہ صبر و استقامت ہے کہ نہیں ہے. 2 باتیں کاؤنٹر نیریٹو کی سنیں اور بیٹھ جائیں جھاگ کی طرح, اور یار یہ تو واقعی شک میں تربص میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ کام کرنے والا ہے بھی کہ نہیں ہے, میں ہی غلط ہوں. اور اگر واقعتاً ایسی شخصیت تیار ہو جائے تو پھر معاملہ یہ ہے کہ چاہے حاکمیت عوام کے نعرے لگے ہیں, چاہے لبرلزم کے دل فریب نعروں میں الجھایا جائے انسان کو, چاہے آپ یہ کہیں کہ فریڈم آف سپیچ اور میٹیریلزم کے شکنجے جو ہیں وہ اس کے گرد کسے جائیں, چاہے یہ کہ ریشنلزم کے نام پہ اس کو وہیں سے کاٹا جائے, چاہے اس پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں سبجیکٹیوٹی پیدا کر کے, انتہا کی سبجیکٹیوٹی پیدا کر کے انسان کو اس کے مقصد عظیم سے ہی کاٹ دیا جائے. وہ مقصد عظیم کہ میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, میری زندگی کا مقصد جو کیا ہے وہ تیرے دین کی سرفرازی, تو وہ اس مقصد سے انسان کو کاٹ دیا جائے, اتنی سبجیکٹیوٹی پیدا کر دی جائے. ان سب کا توڑ اگر یہ ہے کہ واقعی اگر ربیون پیدا ہو گئے ہیں قرآن سے تعلق کے نتیجے میں, تو وہ ربیون کے کیمپ سے ایک ہی نعرہ بلند ہوگا, اور وہ کیا ہوگا, حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اور جب ان کو کہا جائے گا کہ لنا عزا ولا عزا لکم, یہ ہمارے بت ہیں میٹیریلزم کے اور حاکمیت عوام کے اور لبرلزم کے اور فریڈم آف سپیچ کے اور یہ ریشنلزم کے, تو یہ ہمارے بت ہیں اور تمہارے لیے یہ بت نہیں ہے. تو ان کے کیمپ سے کیا جواب جائے گا, اللہ مولانا ولا مولا لکم. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا, اگر کہیں بیٹھ گئے, اگر کہیں بیک فٹ پہ آ گئے, تو پھر کیا انجام ہوگا. اس انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت کے آخری ٹکڑے میں واضح کر دیا کہ اپنے آپ کو انویسٹ نہیں کرو گے اس راستے میں, اپنے نہیں کھپاؤ گے اس راستے میں, تو کیا ہوگا, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اور اگر تم روگردانی کرو گے, بیک فٹ پہ آؤ گے, پیچھے پھرو گے, یو ٹرن لے لو گے اس راستے سے, تو کیا ہوگا, یستبدل قوما غیرکم, اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے آئے گا, ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے, پھر اللہ ان سے وہ کام لے لے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی راستے میں اللہ تعالیٰ, موت آئے اسی راستے میں جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے, اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جا کے ملے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ.